بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ڈکی بھائی اتنے دن ہو گئے، ڈائریکٹر صاحب بھی چینج ہو گئے، لیکن ڈکی بھائی ابھی تک باہر نہیں آ سکے. اب ڈکی بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب باہر آئیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب بتائیں سارا معاملہ. جی ہم تو آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈکی آج چھوٹ جائے گا. دیکھیں جی، آج جس طریقے سے میں نا آپ کو پہلے وہ بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ جیسے پیش ہوا وہ سارے معاملات. صبح جو ہے نا بتایا گیا کہ 12 بجے جو ہے نا وہ پیش کریں گے ڈکی کو. تو ڈکی کو جب پیش کیا گیا اس کے بعد ایک جیل عدالت کے ساتھ ایک بخشی خانہ ہوتا ہے جس کو عارضی طور پر جیل کہا جاتا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا ان کو NCCA نے آ کے وہاں پہ رکھا. تو 12 بجے جب یہ سماعت شروع ہوئی تو نعیم وٹو صاحب یہ جج ہیں جو یہ سارا کیس دیکھ رہے ہیں. اس بار نا جو ڈکی کے وکلا تھے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ناک آؤٹ باتیں کی وہاں پر کہ NCCA کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کو پسینے چھوٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کیس کے اندر شہادتیں کتنی ہیں، اس کیس کے اندر جو دفعات لگے ہوئے ہیں سارے جو ہے نا وہ بیلیبل ہیں. اس کے بعد ڈکی اشتہاری نہیں ہوا، ڈکی آپ کے سامنے رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ NCCA کے ساتھ کیا بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے میں سب کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے انویسٹیگیٹ کرنے دوں گا، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے یہ کہا بھائی پاسپورٹ رکھ لو. اچھا، پھر بھی اس بندے کے اوپر اتنا پریشر، یہ کیسے ہے؟ تو اس بار جج صاحب کا جو کورٹ رپورٹر بتا رہے ہیں وہ جج صاحب کا جو جیسچر تھا نا وہ بڑا عجیب سا اور لینئر سا تھا کہ اس میں نا بس ہاں جی ٹھیک ہے جی بس یہ ہاں جی ٹھیک ہے بس. اس کے بعد 4 بجے تک یہ دلائل چلتے رہے. کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ 4 بجے، 12 سے 4 بجے تک. 12 سے 4. بڑے مدلل بیان تھے ان کے، جو ان کے وکیل تھے نا بڑے زبردست دلیل دی انہوں نے. لیکن ہوا کیا کہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ آج کچھ معاملات ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوئے. جج صاحب نے آگے 4 بجے فیصلہ سنا دیا کہ بھائی آگے. یہ کیوں؟ اصل میں ریزن یہ ہے کہ اس بار جو ہے نا وہ جو بھی فائلز وغیرہ پروسیکیوٹر لائے تھے NCCA کے، جب ان سے سوالات پوچھے گئے کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جس میں آپ کو کوئی ایگریمنٹ ملا ہو کہ یہ نیپال میں کسی بھی بندے کے ساتھ وکاس نامی کے ساتھ بھی ہوا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. اچھا، پھر جج صاحب نے کہا کہ اس کیس کے اندر نا آج جو منیجر ہیں ایک ایپ کے وہ بھی گرفتار تھے نا، ان کو بھی ساتھ پیش کیا گیا. ایسا ہی ہے. اچھا، ان کا نام ہے جناب، ان کا نام سبحان زید صاحب. ان کو بھی پیش کیا گیا. آج مر کے وہ 9 دن کے بعد وہ بھی جوڈیشل ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے درمیان بھی کوئی معاہدہ نہیں ہے. حالانکہ یقین کریں کہ بڑا ہی عجیب سا ایک وہ لمحہ ہے کہ بھائی اگر اس سبحان زید کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہوتا، کوئی ایگریمنٹ ہوتا، وہ شو کرواتا، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا. تو پھر جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ جج جو ہے بڑے جو ہے نا وہ جیسچر ان کا نہیں تھا، وہ جیسے ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ بھئی جوڈیشل کے خلاف ہی جا رہے ہیں. حالانکہ معزز جج ہیں ہمارے، ان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے. تو ڈکی نے اس سے پہلے بھی ایک سماعت میں آپ کو میں نے یہیں پہ بیٹھ کے یہی کہا تھا کہ ڈکی نے یہ کہا کہ بھائی مجھے اگر اور دن بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں، میں اس چیز کے لیے میں بیٹھا ہوں. بالکل آپ اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں، پھر جا کے جیسے ہی آپ کہیں گے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن آج مکمل کلین سویپ ہونے کے بعد پھر بھی ڈکی کے وکلاء کو خوشخبری نہیں ملی، اس کی فیملی کو خوشخبری نہیں ملی. لیکن ڈکی کو جو آج جو ڈکی کا جو فیس تھا بڑا زبردست اور بڑا چمکا اور بڑا جو ہے استری شستری ماری ہوئی تھی. ہاں بڑا کلین شیو جو ہے نا وہ بڑا لگ رہا تھا کہ چودھری صاحب کے جانے کے بعد خوشی ہو ڈکی کو. لیکن سرفراز چودھری صاحب نے نا یقین کریں میں آپ کو بتاؤں کہ کافی سارے لوگ اس چیز کے اوپر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے یہ کر رہے ہیں کہ یار پری ٹرائل ججمنٹس دینا شروع کر دی. ڈکی کو بول دیا تھا نا بے شرم اور پتہ نہیں کیا اور کیا ملزم ٹھہرا دیا
تھا، ایسا ہی ہے. حالانکہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو نا انٹرویوز دینے ہی نہیں چاہیے تھے. ایسا ہی ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ڈکی کو نا 13 جون 2025 کو انکوائری کے لیے بلایا گیا، 17 اگست کو ایف آئی آر دی گئی، 20 اگست کو وہ ایپس بند کی گئی. دیکھیں نا کتنا عجیب سا ایک انہوں نے وہ کیا. سر ایپس تو خیر ابھی بھی کچھ چل رہی ہیں. دیکھیں 46 جو جن کے بڑا وہ کر رہے تھے ان کو بند کیا گیا. ایف آئی آر کب ہوتی ہے؟ 17 اگست کو. 17 اگست کو. سر نہیں بنتا تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس چیز کو. بالکل ایسے ہی. جو ڈکی کے وکلا ہیں یا صحافی حضرات جتنے بھی کرائم جو کورٹ بیٹ کر رہے ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا پھر ایک جگہ پر نا پی ایس ایل کی بات آئی کہ دیکھیں جی پی ایس ایل کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جج صاحب وہاں پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کو جو ہے نا پورے سے پورے طریقے سے جیسے این سی سی کرنا چاہ رہی ہے اس کو کرنے دیا جائے. آخر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کوئی پروف تو نکلے گا، لیکن ان کے پاس نہیں ہے پروف اتنے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہونا کیا چاہیے تھا عثمان صاحب، ہونا کیا چاہیے تھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس جگہ پر جس کنٹینٹ کے اندر اس بندے نے بات کی ہوئی ہے اس ایپس کے بارے میں وہ کنٹینٹ ہٹایا جائے. ایسا ہونا ایسا بالکل کنٹینٹ ریموو کیا جتنا پیسہ ہوا جو پیسہ لیا وہ پیسہ ریکور کر لو. ہاں اس کے بعد ایک لا بنانا چاہیے، اس لا کے اوپر پورا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، دین جا کے سارے معاملات ہوتے ہیں. بالکل جی یہی ہونا چاہیے کہ بیٹنگ ایپس پاکستان کے اندر الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بیٹنگ ایپس ایک طرف سے چلی بھی. اب ڈکی کا جو معاملہ ہے دیکھیں، اب ڈکی کے بعد اور بھی لوگوں کو نوٹسز گئے، کچھ کو مزید جانے تھے. جنت مرزا متھیرا کو جانا تھا، اس کے علاوہ رجب بٹ ہو گئے، سسٹرول ہو گئے، ان کو نوٹس چلا گیا. تو ان نوٹسز کا کیا بنا؟ اور دیکھیں سرفراز چودھری صاحب تو چلے گئے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کو نوٹس نہیں دیے جائیں گے؟ دیے جائیں گے 100%. اچھا کام ہوگا، پیش نہیں ہو رہے، کام چلتا رہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شعیب ریاض صاحب وہ جس طریقے سے سرفراز چودھری صاحب کرتے تھے وہ میڈیا پہ آنے کے لیے اور وہ سارا کچھ آ کے پوڈ کاسٹ پہ وہ ایگری نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، وہ بڑے سخت سے. اچھا ہم لوگ بات کریں اروپ کی جو ڈکی کی وائف ہیں. اب ڈکی وائف ہے، ان کا بھی تھا کہ اس ٹائم تک وہ آ کے اپنا کر دیں نہیں تو ان کی بھی گرفتاری ہوگی. کیا ان کی گرفتاری ہوگی؟ دیکھیں ڈکی کی جو وائف ہیں ان کا کیس اس ٹائم علی اشفاق صاحب کے پاس ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل. انہوں نے اس پہ پہلے ہی دیکھیں اریسٹ ہونے سے پہلے ہی سارے معاملات کر کے انہوں نے پری اریسٹ جو ہے وہ بیل لے لی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کیا ہونا ہے، ایک بار پھر سے بھی مطلب آپ کے پاس چانس ہے، آپ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹرانگ رپورٹ تیار کر کے جب پیش کرنی ہے جج صاحب کے سامنے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک یوٹیوبر سمجھ لیں کہ پاکستان کے جو ابھی باہر بیٹھے ہوئے عمران ریاض، ان کے میں جو ہے وہ علی اشفاق کے میں نے جب دلائل سنے تھے ایک بار مجھے یاد ہے کورٹ کے اندر، تو یقین جانے کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کبھی اس طرح کا وقت نہیں آیا نا. سر اس کو آئیڈیا نہیں تھا میں نے کیا وکیل کرنا ہے، میں نے انہوں نے وکیل جو رکھے وہ بھی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جب چینج ہوا. ابھی جو وکیل ہیں عثمان مشتاق صاحب، یہ بڑا زبردست طریقے سے آج بولے ہیں. اٹ مینس کہ یار بندہ اپنا 100% دے رہا ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے علی اشفاق صاحب نے وہ سارے معاملات پہلے سے ہی کر لیے. میں نے ان کی ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں میں وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم جو بھی اپنے کلائنٹ کے اوپر بات کریں گے دبانگ طریقے سے بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی تو اب جیل میں، ظاہری بات ہے جیل کا ماحول ایک یوٹیوبر کو سوٹ نہیں کرتا، تو ڈکی کا کھانا پینا، صحت، اس چیزوں میں اس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی سختی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری تو ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو، اس کو پتہ ہو ہاؤ نو لاز کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو نا دوسرے قیدیوں سے تھوڑا الگ رکھا جائے. اب ڈکی کو ان کے بھائی کے مطابق ڈکی کو بی کلاس سے بھی نیچے والی جیل دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جیل نا آپ سے پہلے 9-10 دن پوچھتی ہے، رگڑا لگاتی ہے سترا. جب آپ نے 9-10 دن گزار لیے نا پھر یوزڈ ہو جاتا ہے. ڈکی کے اندر آج بڑا ہی ایک صبر نظر آ رہا تھا. اچھا، ان کے وکیل صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بندہ نا آپ صبر والا ہو. نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ این سی سی آئی کے پاس جب وہ قید تھے تب ان کے ساتھ اور لوگ نہیں تھے.
اب جیل کے اندر تو ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے, ہو سکے دوستیاں بھی ہوگی ہوں, گھر کا کھانا بھی جا رہا ہے, اور باہر دوست بھی جو ہے نا وہ بھی مل رہے ہیں, ہو سکتا ہے لون میں بھی بیٹھتے ہوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جیل کے اندر تو ایٹماسفیئر ڈفرینٹ ہوتا ہے, باہر آپ لون میں بھی جا سکتے ہو, لوگوں سے بات کر سکتے ہو, مل جل سکتے ہو, اور ڈکی کی فین فالوئنگ جیل میں بھی ہوگی. آپ کو میں 100% بتا رہا ہوں کہ اس بندے میں اب صبر بھی آ گیا ہے, اور اب یہ فیوچر میں جو بھی کام کرے گا تو 1000 بار سوچے گا. یہ کیس نہ کہ ڈکی کے لیے ٹیسٹ کیس تھا, بلکہ سرفراز چودھری صاحب کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ثابت ہوا. اچھا بس لاسٹ مجھے بتائیں جی, جنت مرزا اور متھیرا کو نوٹس جائے گا, از اٹ پاسبل؟ سر ڈیفینیٹلی پاسبل ہے, کیوں نہیں پاسبل. لاسٹ سب کے ساتھ ایک ہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آپ نے دیکھا متھیرا نے پروموشن کی ہے, جنت مرزا ڈڈ. این سی سی اے نے اگر نوٹس بھیجا ہے نا تو انہوں نے مکمل کھوج کی ہوگی. اٹس مین دیئر مسٹ بی سم تھنگ ڈن ہے. یو آر ایبسلیٹلی. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ڈکی کا جو کیس ہم امید کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی ان کو ضمانت مل جائے گی. ساتھ ساتھ جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.